بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 19 مئی 2024 ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے عوام کو الو بنا کر کیسے مہنگائی کی جائے گی اور کیسے سٹیٹس دکھائے جائیں گے۔ دیکھیں جی، پاکستان کے اندر آپ کوئی بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی انویسٹمنٹ وہ کی جائیں گے جس کا مارکیٹ میں گیپ ہو۔ دیکھیں، اگر 15 سے 20 ہزار منتھلی آپ سیو کرتے ہیں اور آپ ریئل اسٹیٹ کی طرف نہیں جا سکتے، ہاں البتہ آپ کرپٹو یا سٹوک اور ان کی طرف ضرور سوچ سکتے ہیں جانے کا۔ ان دو فیلڈز کا منیمم انویسٹمنٹ بہت افورڈیبل ہے اور ویل کیلکولیٹڈ ہے، اور ویل کیلکولیٹڈ وے میں کیا جائے تو آپ اچھا ریٹرن بھی کما سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب آ جاتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو الو کیسے بنایا جا رہا ہے، انویسٹمنٹس کا کیسے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ چیز کر لیں تو یہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، ہمارا بڑا صاف فنڈ ہے، ہم جو چیز بتا رہے ہیں بالکل سٹیٹس کے اوپر۔ معاشی اشاریوں میں بہتری کے معمولی اثرات ضرور آئے ہیں، عام پاکستانی کے لیے یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ کوئی امید ہے۔ دیکھیں جی، صرف اگر آپ دیکھیں آج سے 4 سے 6 مہینے پہلے پاکستان کے پاس اپنے امپورٹ بلز کی ادائیگی کے لیے صرف 15 روز کا فورن ریزرو ریمین تھا۔ یعنی آسان الفاظ میں کہ پاکستان کے خزانے میں صرف اتنے ہی ڈالرز تھے جس سے وہ بیرون ملک سے منگوائے گئے 2 ہفتوں کے سامان کی ادائیگی کر سکتا تھا۔ لیکن اب معاشی اشاریے بتا رہے ہیں کہ اب اس کمزور معیشت میں کئی ماہ کے بعد بحالی کے کچھ آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے ہیں، جس پر حکومت کی طرف سے اسے کامیابی کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے جتنے بھی اینالسٹ ہیں، ہمارا چینل بھی ہے پاکستان اینڈ ورلڈ ٹی وی، ہمارا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلٹی کے لیے نئی جتنی بھی علامات ہیں ان کو ناپنے اور ایک عام شہری تک اس کے فائدے پہنچانے کے لیے پالیسیوں میں کنٹینیوسلی اور مستقل مزاجی کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے۔ پاکستان کی ملکی معیشت کے ماہانہ سٹیٹس بتاتے ہیں جی، ایک طرف ملک کے جاری کھاتے یعنی کرنٹ اکاؤنٹ کا توازن پچھلے مہینے یعنی اپریل میں 9 سال کے دوران سب سے زیادہ پوزیٹیو رہا، یعنی ایک ماہ میں ملک کی امپورٹس اور دوسری ادائیگیاں کم رہیں، جبکہ ایکسپورٹ سے حاصل ہونے والی آمدن ریمیٹنس یعنی بیرون ملکوں سے بھیجی گئی رقم اور ڈالرز کے انفلوز زیادہ ہے۔ اب پاکستان میں براہ راست سرمایہ کاری میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ یہی نہیں ہے بلکہ دوسری طرف پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور پچھلے سال مارچ اور اپریل کے مقابلے میں اس سال اپریل میں 51.7% اضافے کے ساتھ یہ سرمایہ کاری 258 ملین ڈالرز تک پہنچ چکی ہے۔ لیکن سٹیٹس یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو سال چل رہا ہے اس کے پہلے یعنی جولائی سے مارچ تک پچھلے سال کی اسی ٹائم پیریڈ میں 1.2 ارب ڈالرز کی آمد کے مقابلے میں ملک کو اس سال 1.09 ارب ڈالر ملے ہیں، جو کہ اوور آل 9.7% کی کمی یا 118 ملین ڈالر کے نقصان کو ظاہر کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے پاکستان کے اندر کاروبار کرنا۔ انٹرسٹ ریٹ کے اوپر کاروبار ہوتے ہیں، بلند شرح سود کاروبار کے لیے پاکستان میں سازگار نہیں ہے، جس کی بیس کے اوپر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہتری نہیں ہو رہی۔ پاکستان خطے میں سب سے کم بیرونی براہ راست سرمایہ کاری حاصل کرنے والا ملک ہے، اور یہ سالانہ 2 ارب ڈالر کے ارد گرد رہتی ہے۔ بیرون ملک مقیم جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کی طرف سے ایک ماہ میں 3 ارب ڈالر کی ریکارڈ رقوم کی ریمیٹنس پاکستان میں آئی ہے، اور مئی کے شروع ہونے والے سٹیٹس کے اکارڈنگ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی طرف سے وطن رقم بھیجنے میں بھی تیزی دیکھی جا رہی ہے، اور اس بار یہ ریکارڈ 3 ارب ڈالر سے زیادہ رہا ہے۔ پاکستان کا اسٹیٹمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سال چل رہا ہے اس کے پہلے 9 ماہ کے دوران اوورسیز پاکستانیوں کی ریمیٹنس کی مد میں 21 ارب ڈالر کی رقم آئی ہے، جو پچھلے مالی سال کے ابتدائی 9 مہینوں کے 20.8 ارب ڈالر کی نسبت 0.9% زیادہ۔ اور پاکستان کے جو وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب محترم اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگلے 3 ماہ میں ریمیٹنس سے آنے والی اوور آل جو رقم ہوگی وہ 29 ارب ڈالر تک ہو جائے گی، اور ریمیٹنس ملک کے اندرونی اکاؤنٹ کو سپورٹ کرنے اور پاکستان میں جتنی بھی معاشی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کو برقرار رکھنے کے ساتھ ریمیٹنس پر ڈیپینڈ جتنے بھی لوگ جن کی آمدنیاں ہوتی ہیں ان کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے سٹاک مارکیٹ میں تیزی اور انڈیکس کی تاریخ کی بلند ترین سطح۔ نہ صرف یہ کہ پاکستان معاشی اشاریوں میں مثبت نتائج پیدا کر رہا ہے اور آئی ایم ایف سے اسٹینڈ بائی کے تحت 1.1 ارب ڈالرز کی رقم ملنے کے بعد نئے پروگرام کے لیے مذاکرات جاتی ہیں، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی اس وقت خاصی تیزی دکھائی دے رہی ہے۔ انڈیکس
75,000 سے اوپر تاریخ کی بلند ترین سطح پر موجود ہے، اور 4 ماہ میں اسٹاک مارکیٹ انڈیکس میں 16% کا اضافہ دیکھا گیا ہے، جس سے مارکیٹ کا کل حجم بڑھ کر 88 ملین ڈالرز ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آئی ٹی سیکٹر یعنی آئی ٹی میں بھی پاکستان نے اپریل میں 306 ملین امریکی ڈالر کی ایکسپورٹ ریکارڈ کی ہیں، اور یہ کسی ایک مہینے میں اب تک کی سب سے زیادہ آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں، اور اسٹیٹس کے مطابق اپریل 2024 میں یہ ماہانہ آئی ٹی ایکسپورٹس پچھلے 12 ماہ کی اوسطاً 238 ملین امریکی ڈالر سے زیادہ۔ اس کے بعد کیا معیشت میں سب کچھ بہتر ہو گیا؟ دیکھیں جی، ہمارے اکارڈنگ سب کچھ اچھا نہیں ہے۔ ماہانہ اشاریے یہ بھی بتاتے ہیں کہ بیرونی اور اندرونی سیکٹرز میں مختلف چیلنجز بدستور موجود ہیں۔ پاکستان میں معاشی بحالی کے لیے ایسے امید افزا اشاریے نئے نہیں ہیں۔ پاکستان کی معاشی تاریخ اور حالیہ تاریخ میں یہ مختلف موقعوں پر دیکھے گئے ہیں، لیکن بعد میں یہ چیزیں بلبلوں کی طرح ثابت ہوتی ہیں۔ پاکستان کی معیشت کا زیادہ تر جو ڈپینڈنسی ہے وہ قرضوں پر ہے، اور ہمیں اگلے چند سال کے دوران مسلسل 25 ارب ڈالر کی بڑی رقم واپس کرنی ہے، اور اس کے ساتھ اپنے اخراجات بھی چلانے ہیں۔ تو ایسے میں ماہانہ سٹیٹس کو بنیاد بنا کر قطعاً نہیں یہ کہنا چاہیے کہ بہتری آ چکی ہے، اور بہتری کے اثرات جب تک عوام کو منتقل نہ ہوں، گاڑیاں سستی نہ ہوں، گولڈ سستا نہ ہو، روزمرہ کی زندگی کی چیزیں سستی نہ ہوں، تو اس وقت تک یہ محض الفاظ ہے، اور انہیں سٹیٹس کا گورکھ دھندا سمجھا جائے گا۔ عام آدمی کی معاشی حالت بہتر ہونے، روزگار ملنے، بنیادی ضروریات پوری ہونے، اور پاکستان کو اپنے پیروں پر معاشی طور پر سٹیبل ہونے میں بڑا لمبا سفر کرنا باقی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ابھی اس کا نیا آغاز ہوا ہے۔ پاکستان کی معیشت کو سٹیبلٹی بیس کے اوپر بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پاکستان کو معیشت کے بیرونی سیکٹر کو سٹیبل کرنے کے لیے جہاں ایکسپورٹس بڑھانے کی ضرورت ہے، وہیں پاکستان کے اندر اندرونی سٹیبلٹی کے لیے ٹیکس نظام میں ریفارمز کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ پچھلے مالی سال میں پاکستان میں جی ڈی پی کے مقابلے میں ٹیکس جمع کرنے کی شرح صرف 9.24% ریکارڈ کی گئی، جو اس سال بھی اتنی ہی رہنے کا امکان ہے، اور اسے کم از کم 15% تک پاکستان کو بڑھانا ہوگا، اور اس کے لیے حکومت نے بعض کام کیے ہیں تو ہیں، لیکن ابھی ان کے اثرات آنا باقی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف اخراجات کی رفتار کافی تیز ہے، اور یہ پچھلے سال جی ڈی پی کا 19% سے بھی زیادہ رہا، اور انہیں کم کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ تو دیکھیں جی، یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ہمیں جو اس وقت ماہانہ بیس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ سارا کچھ کر لے گی، تو دیکھیں یہ عوام کو الو بنانے کے مترادف ہے۔ مزید اس طرح کی اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیں پاکستان اینڈ ورلڈ ٹی وی کے ساتھ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔